رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بہت دن سے مسلمان منتظر تھے جس مہینے کی بڑی عظمت بڑی شوقت سے اور رمضان آ پہنچا. معزز صدر جلسہ اور حاضرین، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر احسان ہے کہ اس نے مجھے آپ حضرات کے سامنے عظیم الشان مہینہ رمضان المبارک کے آمد پر چند منٹ بولنے کا موقع دیا، اور اللہ سے دعا ہے کہ مجھے صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات، ابھی میں جس آیت کا تلاوت کیا اس کا ترجمہ: اے ایمان والو، تم پہ رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کر دیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. حضرت گرامی، اللہ رب العزت نے فرمایا روزے رکھنے کا حکم ہمیں بلا وجہ ہی نہیں دیا بلکہ اس کی حقیقی وجہ تم متقی بن جاؤ. یہ صرف متقی بننا اور جنت میں داخل ہونے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور اس پر عمل نہ کرنا جیسے متقی بننا اور جنت میں داخل ہونے سے انکار کرے. کیا تم مسلمان ہو کر ایسا گوارا کرے گے؟ تمہیں تو چاہیے کہ جنت حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پرہیزگار بن کے جد و جہد کرے. حضرت گرامی، آپ جانتے ہیں روزہ کیا ہے؟ روزہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. روزہ مسلمانوں کی دینی اور اخلاقی کا وسیلہ ہے. روزہ نفسانی اور اپنا آپ کو برائیوں سے بچانے کا ایک عام ذریعہ ہے. روزہ گناہوں کے لیے ڈھال ہے. روزہ دار کو چاہیے کہ گناہ کا کام نہ کرے. روزے کا مقصد قرآن پاک میں تقویٰ اور قرار دیا ہے. تقویٰ برے باتوں اور برے کاموں سے بچائے، اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی گزارنا اور اللہ کا خوف اپنا اندر پیدا کرنے کو کہتے ہیں. حضرت گرامی، روزے کا مقصد صرف بھوکا پیسہ رکھنا ہرگز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انسانوں کو بھوکا پیسہ رکھنا ہرگز نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ اس روزے کے ذریعے ہماری اصلاح چاہتا ہے. ہمارے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے کے نام پر صرف بھوک اور پیاس ملتا ہے. بہت سے لوگ وہ ہیں جو راتوں کو نماز پڑھتے ہیں جنہیں قیام لیل کے نام پر رات کا جاگنا ملتا ہے. یہ لوگ روزہ تو رکھتے ہیں مگر روزے کی روحانی اور اخلاقی تقاضے پورے نہیں کرتے اور دوسروں کی وقت خلفی کرتے رہتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں، روزے کی حالت میں لڑائی کرتے رہتے ہیں. ایسے لوگوں کو نہ خود فائدہ ہوگا نہ اللہ تعالیٰ کو ان کے روزے کی ضرورت ہے. الغاز رمضان قرآن کا مہینہ ہے، رحمت اور برکت والا مہینہ ہے، اللہ کا خاص مہینہ ہے. اس میں ہر مسلمان کو اپنے 11 مہینوں کے محاسبہ کرنا چاہیے اور دوسرے کاموں سے فارغ ہو کر یاد خدا بندی کرنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو روزہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مبارک ہو سب کو، مبارک مہینہ ہے، بنے سب کے خاطر جنت کا زینہ. عبادت کی توفیق ایسے خدا دے کہ نازل ہو بے چین دل پر سکینہ. السلام علیکم.